السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم پھر آ گئے اپنے ایک اور بہترین سے ولاگ کے ساتھ۔ وہی بات ہے کہ کام کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتے۔ کام ہمارے جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں جب تک ہماری زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان کاموں سے کیا جان چھڑانا اور کیا بھاگنا۔ تو ابھی جی میں چیز کاٹ رہی ہوں کیونکہ آئی تھنک ناشتے کا ٹائم تھا۔ تو میرے بچوں نے کہا کہ ماما ہم لوگوں نے چیز والے پراٹھے کھانے ہیں۔ سو میں نے ان کے لیے چیز والے پراٹھے بنانے کی کوشش کی لیکن اچھے بنے تھے۔ خیر ہسبینڈ میرے چلے گئے تھے کام پہ، تو بچے جو ہے نا وہ لیٹ ناشتہ کرتے ہیں۔ میرے بچے جو ہے نا وہ اٹھتے ساتھ ناشتہ نہیں کرتے، مطلب وہ نا ٹائم لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ کرتے ہیں۔ تو بس ان کے لیے میں پراٹھے بنا لی تھی۔ پراٹھے بنانے کے بعد پھر ان کی میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کے آج کل پیپرز چل رہے ہیں، تو لائف جو ہے نا بڑی ٹف ہوئی ہوئی ہے۔ ہاں مجھے امی کو کال کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن بڑی مشکل سے میں ٹائم نکال کے نہ کال کرتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں۔ بڑا جو ہے نا دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ امی بڑی دعائیں دیتی ہیں، ابو بھی دعائیں دیتی ہیں۔ اسپیشل میں ابو کو کال کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ابو جی میرے بچوں کے لیے بہت دعا کیا کریں آپ۔ زندگی عورت کی بہت مشکل ہے، اور کچھ عورتوں نے اپنی زندگی خود بھی مشکل بنائی ہوئی ہوتی ہے بیچاری بن کے۔ ہائے میں بیچاری، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہائے میں ٹائم نکالنا پڑتا ہے یار۔ کوشش یہ کیا کریں کہ ٹائم نکال کے نماز پڑھا کریں، نماز مت چھوڑا کریں، آپ نماز ضرور پڑھا کریں، دیکھیں آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ تو بس جی میں ایسی پیڑے شیڑے بنا لیتی ہوں پراٹھے بنانے کے لیے۔ تو بچے ہیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ہوتی ہیں، پھر یہی ٹائم ہوتا ہے۔ پھر بعد میں جی ان کی اپنی لائف ہوتی ہے، اپنا ان کا ایک روٹین ہوتی ہے، پھر وہ یہ چیزیں پریفر نہیں کرتے، پراٹھے اور یہ ساری چیزیں۔ تو ابھی تو یہ ہے کہ وہ بچے ہیں تو سن لیتے ہیں بات، ان کو جو بولو وہ بات مان لیتے ہیں، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر نا اپنی مرضی چلاتے ہیں، پھر وہ بات نہیں مانتے۔ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکلیں یا وہ بات نہ مانیں ہماری۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار ہی رکھے۔ میں تو ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں، اس سے پہلے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے۔ تو بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہت دعا کیا کریں۔ ماں باپ کی کہتے ہیں دعائیں لگتی ہیں، تو ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اور آپ لوگ بھی، جتنی بھی خواتین دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ دعا مانگو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جو بھی آپ دعا مانگیں۔ تو ان دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں، بہت دعا کیا کریں۔ خیر زندگی کیا ہے؟ زندگی بس 2 پل کی زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں۔ اچھا میں موسٹلی یہ دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس ہوتے ہیں، جب بچوں کی شادی ہونے لگی ہوتی ہے نا، تو میں ابھی آج یہ سوچ رہی تھی کہ آج میں ایک ایسا پوائنٹ اٹھاؤں گی کہ آئی تھنک سب لوگ ایگری کریں گے کہ موسٹلی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ بس، اب جس گھر میں تم جا رہی ہو اسی گھر سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا، اور بس جو مرضی ہو جائے، تم نے وہاں پہ صبر شکر کرنا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں صبر شکر کرنا ہے؟ کیوں گزارا کرنا ہے؟ آپ بیٹی دے رہے ہیں یا بیٹی کو مطلب مار رہے ہیں یا اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ کسی گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہوں، اللہ نہ کرے کہ کوئی اپنے گھر میں دکھی ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے کہ کوئی ان کی زندگی میں کوئی مشکلات آئیں، کوئی تکلیفیں آئیں، کوئی پریشانیاں آئیں، ٹھیک ہے؟ اپنے گھروں میں ہر لڑکی، ہر عورت اپنے گھر میں، ہر بچی اپنے گھر میں خوش و آباد رہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہر خوشی دے جو وہ مانگتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وہ خواہش کرتی ہیں۔ لیکن عورت ہے نا، عورت کیا کتنی ارمان لے کے دوسرے گھر میں جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے گھر میں لوگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک نوکرانی چاہیے ہوتی ہے، اپنے بچے کے لیے بیوی نہیں چاہیے ہوتی۔ آج کل کے مردوں کو اپنے لیے بیوی نہیں، گھر میں کام کرنے والی نوکرانی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میری بہنوں کے رشتے آتے ہیں نا، تو جب وہ یہ ڈیمانڈ رکھتی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جاب کرنے والی تو لڑکی چاہیے ہی نہیں نا، ہم لوگ ماشاءاللہ اتنے ویل سیٹلڈ ہیں، ہم لوگ اتنا اچھا کما لیتے ہیں، ہمیں تو بس گھر میں گھر سنبھالنے والی عورت چاہیے۔ کیوں بھائی، کیوں گھر سنبھالنے والی؟ آپ سیدھے طریقے سے کہیں نا کہ آپ نوکرانی لے کے جا رہے ہیں گھر میں، آپ سیدھے طریقے سے بول دیں کہ ہمیں تو بھی کام والی چاہیے،
جب اپنی بیٹیوں کی آپ لوگ شادیاں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ دوسرے گھر میں جا کے مہارانی بن کے رہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ دوسروں کی بیٹی لے کے اور آپ ڈیمانڈ آپ کی کیا ہوتی ہے کہ وہ جی گھر سنبھالے، گھر دھاری سنبھالے، ٹھیک ہے، میرے بچوں کو سنبھالے، اس کے اولاد کو سنبھالے. کیوں اس کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ پہلے تو یہ بیچارہ بننا چھوڑ دیں عورتیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے سٹینڈ لیں، ٹھیک ہے، اور اچھا برا اپنا خود دیکھیں. ویسے ہی میں بیچاری بنی رہتی ہیں، ہر ایک کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہوتا ہے. تو میں تو سخت اس چیز کے خلاف ہوں. جو چیز آپ کو نہیں پسند، بس نہیں پسند. کسی جگہ نہیں لکھا، کسی جگہ بھی نہیں لکھا، قرآن پاک میں بھی نہیں لکھا کہ آپ لوگوں نے شادیاں کر کے نا اپنے سسرال والوں کو سنبھالنا ہے. آپ کا میاں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا ہسبینڈ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کے ہر کام کرو، وہ آپ کو رات کو بٹھائے، آپ اٹھ کے کام کرو، لیکن صرف ہسبینڈ کے، اپنے سسرال والوں کے نہیں. سسرال والے ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، ہم لوگ خوشی سے کام کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کو غنیمت جانو، آپ اس کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے. آپ اس کا شکر ادا کرو کہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹائم گزارے، ہم لوگ آپ کی ہر چیز برداشت کریں، ٹھیک ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جی آج جی ہمیں یہ نہیں پوچھا، جی آج ہمیں وہ نہیں پوچھا، منہ بنا کے بیٹھ گئے جی گھر میں ایک تماشا لگا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں بھی ہے کہ جب آپ بچے کی شادی کرو اس کو اسی دن الگ کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کی بھی عزت رہے اور جو لڑکی کی بھی عزت برقرار رہے، ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں سارے جی مل جل کے رہو، ٹھیک ہے. ایک وہ جو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں بندی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہوتی ہیں. سارے اپنی ذمہ داریوں سے مکت ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں. چلو جی وہ آ گئی ہے نوکرانی ہے، اس کے اوپر سارے مل بانٹ کے جو کام ہوتا ہے نا، مل بانٹ کے اس میں آپ کی بھی عزت ہے اور اس میں اگلی بندی کی بھی عزت ہے، ٹھیک ہے. خیر بہت لمبا ٹاپک ہے. میں کہتی ہوں کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، جتنا ہو سکے نا میں بات کروں. میں بڑا اس سسٹم کے خلاف ہوں. خیر آج میرے بچوں نے نا دال چاول کی فرمائش کی تھی تو میں نے دال چاول بنائے، اور دال میری سے اتنی زیادہ بن گئی تھی کہ وہ پھر مجھے نا لاسٹ میں فریز کرنا پڑی. اور میرے ہسبینڈ کو بالکل دال چاول پسند نہیں ہے، بڑا منہ بنا کے وہ کھاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ پہلا بندہ میں نے دیکھا ہے نا جس کو دال چاول نہیں پسند. میرے ہسبینڈ کو دال چاول نہیں پسند، میرے بچوں کو لوبیا نہیں پسند، میرے ہسبینڈ بھی لوبیا نہیں کھاتے، ریڈ والا لوبیا. اچھا جی، ان کو بینگن نہیں پسند. ہائے اللہ، میں تو کہتی ہوں نہاتی ہو کہ مجھے اتنے پسند ہے بینگن، لیکن میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند، اور میں نے کبھی بنائے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. خیر بچوں کے لیے جب میں دال چاول بناتی ہوں، جب میں کوئی بھی چیز بناتی ہوں تو میں بڑے دل سے بناتی ہوں. ہانڈی روٹی میں جو بھی بناتی ہوں نا بہت دل سے بناتی ہوں. بہت مشکل کام نہیں ہے کھانا بنانا، ٹھیک ہے. ہارڈلی آدھا گھنٹہ لگتا ہے. وہ جو عورتیں پورا دن کچن میں گزار دیتی ہیں، وہ ہانڈی روٹی کی، ہانڈی روٹی میں اتنا ٹائم لگے. او بھائی کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، 5-10 منٹ لگتے ہیں آپ کو روٹیاں بنانے میں، ٹھیک ہے. اور اتنا ہی آدھا گھنٹہ بہت ہوا، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہوگا ہانڈی بنانے میں. کوئی مشکل کام نہیں ہے ہانڈی بنانا. اپنی زندگی کو آسان کرو، ٹھیک ہے. اپنی زندگیوں کو مشکل نہ بناؤ، اپنی زندگی آسان کرو. جتنی ہو سکے زندگی آسان بناؤ اپنی، ٹھیک ہے. آسان آپ نے کیسے بنانی ہے وہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ان باتوں کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں کہ زندگی میں نا کچھ لوگوں کو اگنور کرنا سیکھو، ٹھیک ہے. منافق جو ہوتے ہیں نا، منافق، ان سے دور رہو. یہ بڑی جی پیاری مزے کی دال میں بناتی ہوں. خیر میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہی، تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیں. اس میں ٹماٹر ڈالیں، اس کو اچھے طریقے سے بنائیں، سجائیں، سنواریں اور پھر مزے سے کھائیں. خیر کھانا ہمارا بن گیا تھا تو پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا. تو میں نے کہا چلو جی میں جو اپنی پلیٹ سجا رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. میں بس اتنے ہی چاول کھا سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں چاول نہیں کھا سکتی. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.